بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے جناب عبد المطلب کا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ جب عبد المطلب جوان ہوئے اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہوئے تو آپ کے چچا مطلب نے آپ کے باپ کی جائیداد ان کے حوالے کر دی، اور رفادہ، سقایا وغیرہ کے جو مناصب ہاشم کے سپرد تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے۔ مکہ کے سیاسی حالات کے ضمن میں ہم سن چکے ہیں کہ کس طرح عبد المطلب کے چچا نوفل نے ان سے سقایا کا منصب چھیننے کی کوشش کی اور ان کے مکانات پر اور ساز و سامان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جو سقایا کا فریضہ ادا کرنے کے لیے ہاشم کے پاس تھے۔ پھر کس طرح عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد کے تعاون سے اپنا حق واپس لیا۔ بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر سونے کے جو ہرن تھے اور تلواریں اور زریں اور دیگر قیمتی سامان تھا وہ سب زمزم کے کنویں میں پھینکا، پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال زمزم بند پڑا رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اس کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ ایک روز عبد المطلب حطیم میں سو رہے تھے کہ کسی نے خواب میں آ کر کہا، طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا، طیبہ کیا ہے؟ تو کہنے والا غائب ہو گیا۔ دوسری رات پھر جب وہ بستر پر آ کر لیٹے، آنکھ لگی تو پھر اس شخص نے کہا، احفر برا، برا یعنی برا کو کھودو۔ آپ نے پوچھا برا کیا ہے؟ تو وہ پھر غائب ہو گیا۔ اور تیسری رات پھر خواب میں آواز آئی، احفر مظنونہ یعنی مظنونہ کو کھولو۔ آپ نے پوچھا مظنونہ کیا ہے؟ اور وہ پھر غائب ہو گیا۔ جب چوتھی رات آئی اور وہ اپنی خوابگاہ میں آرام کے لیے لیٹے، آنکھ لگتے ہی آواز آئی، احفر زمزم، زمزم کو کھولو۔ آپ نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ تو آج اس شخص نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ زمزم تیرے بزرگوں کی میراث ہے۔ یہ چشمہ نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس سے حجاج کرام کو سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں کالا کوا چونچیں مار رہا ہے، چونٹیوں کی بستی کے بالکل قریب۔ جب تفصیلات کا علم ہو گیا تو دوسرے روز آپ اپنے بیٹے حارث کو لے کر کدال وغیرہ بھی لی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کو لے کر آ گئے۔ اصاف اور نائلہ کے درمیان جہاں مشرکین بتوں کے لیے قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا کوا وہاں چونچے مار رہا ہے۔ کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک ایسی تہ تک پہنچ گئے کہ جس سے کامیابی کے امکان روشن ہوئے۔ آپ نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ قریش نے ابتدا میں تو اس کوشش کو بے معنی سمجھتے ہوئے کوئی پرواہ نہ کی، لیکن جب کامیابی کے آثار نمایاں ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ چاہے زمزم ہم سب کے باپ کا کنواں ہے، اسی لیے ہمیں بھی اس کے کھودنے میں شریک کرو۔ جناب عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا، فرمایا کہ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ پر کیا ہے، اس میں کسی کی شرکت میں منظور نہیں کروں گا۔
انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جب جھگڑا بڑھا تو یہ طے پایا کہ دونوں فریق کسی کو اپنا ثالث مقرر کریں، جو فیصلہ دے اس پر سب عمل کریں۔ جنگ سے بچنے کی ایک یہی صورت تھی۔ چنانچہ بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کو، یعنی ایک جادوگرنی کو ثالث مقرر کیا گیا۔ فریقین اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کے پاس روانہ ہوئے۔ بنی سعد کا قبیلہ ملک شام کی سرحد کے قریب رہائش پذیر تھا۔ راستے میں چٹیل میدان اور صحراؤں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے دوسرے فریق سے پانی طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور یہ لوگ پیاس سے نڈھال ہوتے جا رہے تھے۔ موت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ جب حضرت عبد المطلب نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ سب لوگ اپنی قبر کا گڑھا کھودیں، جب کوئی دم توڑ دے تو اس سے اس کے گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ آخر میں جو آدمی رہ جائے گا، اگر اس کو کسی نے دفن نہ کیا تو کوئی حرج نہیں، بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں پڑی رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آخری آدمی کی تجہیز و تکفین نہ ہو۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر کا گڑھا تیار کر لیا اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ اب حضرت عبد المطلب نے پھر کہا کہ یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور موت کا انتظار کرنا کوئی جواں مردی تو نہیں۔ تو جس کے جب تک جسم میں جان ہے قدم آگے بڑھاتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچانے کا کوئی سامان مہیا کر دے۔ چنانچہ سب نے اپنے اونٹوں پر کجاوے کسے اور ان پر سوار ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے اپنا اونٹ اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ابل پڑا۔ پانی ٹھنڈا بھی تھا اور میٹھا بھی۔ سب نے خوب سیر ہو کر پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھر لیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ دوسرے فریق سے بھی کہو کہ وہ بھی اس چشمے سے جی بھر کے پانی پی لیں اور اپنے برتن بھر لیں۔ بعض دوستوں نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ جب ہم نے پانی مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اب ہم انہیں اپنے پانی سے پینے کی اجازت کیوں دیں؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اگر ہم بھی ایسا ہی کریں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر آپ نے اپنے مد مقابل فریق کو دعوت دی کہ آئیں اور اس کے چشمے سے اپنی پیاس بجھائیں۔ جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو کہا کہ عبد المطلب اب آگے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ جب اس نے اس لق و دق صحرا میں تمہارے اونٹ کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری کر دیا ہے تو زمزم بھی صرف تمہارا ہے، ہم اس میں حصے داری کا دعویٰ واپس لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں گروہ واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے کھدائی مکمل کی، سونے کے 2 ہرن، قیمتی تلواریں اور زریں برآمد ہوئیں۔ قوم نے ان چیزوں سے حصے کا مطالبہ شروع کیا۔ جھگڑے نے پھر سنگین صورت اختیار کر لی۔ اب جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ آؤ فال کے ذریعے فیصلہ کریں۔ فال کی یہ صورت تجویز ہوئی کہ 2 حصے کعبے کے، 2 حصے حضرت عبد المطلب کے اور 2 حصے باقی قوم کے۔ جب قرآن دازی کی گئی تو کعبے کے حصے کے 2 تیر 2 ہرنوں پر اور حضرت عبد المطلب کے 2 تیر تلواروں اور زروں پر پڑے اور قوم کے دونوں تیر خالی نکلے۔ آپ نے سونے کے ہرنوں کو پگھلا کر سونے کے پترے بنوائے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیے۔ حضرت عبد المطلب اپنے ان عظیم الشان کارناموں اور اپنی بے مثل بہادری کی وجہ سے ساری قوم کی آنکھوں کے تارے بن گئے تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے اور تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ
حتیم میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرا۔ یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتے ہیں تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جواں مرد پیدا فرما دیتا ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔